ایمل ولی خان صاحب بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا۔ سر اس وقت آپ اگر صورتحال دیکھیں تو کبھی عدلیہ پہ تنقید، کبھی الیکشن کمیشن پر تنقید، پھر پی ٹی آئی کے اوپر پابندی کے فیصلے، اور اس کے بعد معیشت کی صورتحال بھی سامنے آتی ہے۔ یہ تمام ایشوز جو ہیں وہ زیر بحث ہیں۔ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ کے صورتحال کس طرف جا رہی ہے؟ نادر بھائی بہت شکریہ۔ دیکھیں میرے خیال میں تو پاکستان میں یہ سب چیزیں کچھ کوئی نئی نہیں ہے۔ ایسے چیزیں ہمیں ہر وقت دیکھنے کو ملتی ہیں، لیکن یہ سب کچھ سے عوام کو کیا فائدہ ہوگا، کیا نقصان ہوگا، مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان سب کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور یہ ڈراموں سے نکل کے پی ٹی آئی کو بین کریں نہ کریں، عوام کو کیا فرق پڑے گا؟ بابا آپ جی یہ چھوڑیں، جو مشکلات سے یہ ملک نکل رہا ہے آپ اس پہ ذرا توجہ دیں۔ میں نے تو کل بھی کہا کہ ہماری وفاقی حکومت اس میں لگی ہے کہ پی ٹی آئی کو کیسے بین کریں، اور ہماری صوبائی حکومت کی ساری سیاست قیدی نمبر 804 سے گھوم رہی ہے۔ عوام مر رہی ہے، عوام کی ادھر کچھ بھی نہیں۔ اور پھر پختونخوا میں آپ دیکھیں، پختونخوا میں تو لٹرلی ہمیں نہیں لگتا کہ کوئی حکومت نام کی کوئی چیز ہے، یا عوام کی کوئی نمائندگی ہے۔ یہاں پہ تو جو حالات، اور پھر جو مین سٹریم میڈیا جس کو دکھائی نہیں رہا، کل بنو میں جو حالات ہوئے ہیں بابا، جو لوگ امن کے لیے نکلے ہیں، تو ان حالات میں پاکستان تباہ ہو رہا ہے، پاکستان برباد ہو رہا ہے۔ اور ہمارے اکابرین کو اس کی پڑی ہے کہ پی ٹی آئی کو بین کرنا ہے یا نہیں کرنا، یا قیدی 804 کو نکالنا ہے یا نہیں نکالنا۔ اور میں اس کے ساتھ نادر بھائی یہ بھی میں واضح کر دوں کہ یہ پی ٹی آئی کا بین میرے سے لکھ کے لے لیں، یہ مسلم لیگ کا فیصلہ نہیں ہے۔ یہ فیصلہ انہی لوگوں کا اچھا، ہے جو لوگ کرنا چاہتے ہیں، جنہوں نے پی ٹی آئی کو بنایا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے سیاستدان ایک دفعہ پھر ربر سٹیمپ بن رہے ہیں، اور ان کی ڈکٹیشن کو اپنے اوپر لے کے آگے لے کر جا رہے ہیں۔ تو ایمل صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ کسی اور کا ہے، لیکن مسلم لیگ نون اور اس کی اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ سہولت کار بن رہی ہیں؟ مسلم لیگ نون بالکل اس وقت سہولت کاری کر رہی ہے، اور وہ کوشش یہ بھی کر رہی ہے کہ باقی جماعتوں کو بھی راضی کرے